अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। शायद आप में से कुछ लोग ये जानते हों कि मैं चंद हफ्ते पाकिस्तान रहकर आई हूँ और लाहौर में अपने क़याम के दौरान मैं बीबी पाक दामना के मज़ार पर भी गई। ये लाहौर की एक बहुत ही कदीमी ज़ियारतगाह है या मरकज़ अक़ीदत है। और ये देखिए, ये जो बाज़ार है, ये जो असल कब्रें हैं जहाँ पर बीबियों की, ये उस तरफ जो सड़क जाती है, इसकी दो रोया ये दुकानें हैं जहाँ पर ज़्यादातर अलम और अज़ादारी से मुतालिक जो सामान है वो यहाँ पर फ़रोख्त होता है। बीबी पाक दामना बीबी रुकैया बिनते अली को और उनके साथ जो दूसरी ख़वातीन थी उनको कहा जाता है। और इनके बारे में जो कुछ तारीख़ में मिलता है वो ये है कि ये वो बीबियां हैं, यानी अपनी जो बीबी रुकैया बिनते अली हैं, इनको ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में शब आशूर को बुलाकर ये हिदायत की थी कि आप लोग अपने बच्चों वगैरह को हमरा को लेकर, जिनको ले जा सकती हो, लेकर आप हिंद की तरफ निकल जाएं। एक रिवायत तो ये है। लेकिन जो करबला के वाक़यात हैं और उसमें बादस शहादत इमाम हुसैन जो काफ़िला फिर शाम में गया और जिसने कैदोबंद की सोबतें भी सहीं, उनमें भी बीबी रुकैया का जिक्र मिलता है। लिहाजा इस बारे में जो तारीख़ में दूसरी रिवायत पेश की गई है या जो वाक़या जिस तरह से लिखा गया है, उसमें ये कहा गया है कि बादस शहादत इमाम हुसैन, क्योंकि ये जो ख़ानदान अहले बैत थे, इनको वहाँ पर यानी मदीने में और शाम में बहुत ज़्यादा हिरासा किया जाता था, इनकी एक तरह से नस्ल कुशी की जाती थी और गोया कि ज़िंदगी उनकी अजीरन बनाई जाती रही। इस किस्म के ज़ाहिरत इस तरह के वाक़यात से तो तारीख़ भरी हुई है। तो लिहाजा उसके बाद फिर जो अहले बैत के जो मुख्तलिफ उनके ख़ानदान के जो अफराद थे वो और उनके मानने वाले, उनके अक़ीदतमंद, उनके चाहने वाले मुख्तलिफ अतराफ़ में निकल गए। चुनांचे एक काफ़िला यहाँ भी आया इधर हिंद की जानिब, और इसमें ये भी लिखा गया है कि 300-400 मर्द भी शामिल थे और कुछ बीबियाँ भी शामिल थीं, जिनकी जो सर फहरिस्त थीं उनमें बीबी रुकैया बिनते अली थीं, जो यहाँ पर आईं और फिर यहाँ आकर इन लोगों ने रहना शुरू किया। तो जाहिर है कि जब ख़ानदानी नबुव्वत के अफराद किसी भी इलाके में आकर रहेंगे तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि वो जो मकामी लोग हैं वो उनकी तरफ खिंचे नहीं चले आएंगे। तो लिहाजा फिर यही हुआ कि कुछ अरसे के बाद जो उस वक्त की वहाँ के हुक्मरान थे, उन लोगों को ये तशवीश शुरू हुई कि बहुत ज़्यादा लोग जो ये बीबियाँ थीं और जो भी यहाँ पर अफराद थे उनसे मुतासिर होना शुरू हो गए और एक तरह से वहाँ पर इस्लाम का नाम और बोलबाला शुरू हो गया। तो लिहाजा इनको दरबार में तलब किया गया, इन बीबियों को। तो इन बीबियों ने ज़ाहिर है कि दरबार में जाने से इनकार कर दिया और फिर ये भी तो उसने जो वहाँ उस वक्त हुक्मरान थे उन्होंने अपने कारिंदे यहाँ पर भेजे ताकि इन बीबियों को या तो ज़बरदस्ती दरबार में ले जाया जाए और या फिर इनको कत्ल कर दिया जाए। ये तो उस ज़माने में एक आम सी बात थी। हुक्मरानों के लिए किसी को कत्ल करना कोई मुश्किल बात ही नहीं होती थी। तो एक वाक़या तो ये है कि जब मकामी हुक्मरानों के कारिंदे इन बीबियों की तरफ बढ़ने लगे, ज़ाहिर है इनको उठा कर ले जाने के लिए दरबार में, तो इन बीबियों ने, बीबी रुकैया बिनते अली ने परवरदिगार से ये दुआ मांगी कि ए परवरदिगार तो इस ज़मीन को शक कर दे ताकि हम उसके अंदर समा जाएं और हमारा मतलब ज़मीन के ऊपर हमारा कोई नामो निशान ना रहे। तो एक तो ये वाक़या है और इस वाक़े को इस तरह से भी बयान किया जाता है कि बनु उमैया के जो लोग थे वो भी और जासूस किस्म के जो लोग थे वो भी इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और जब इन बीबियों को पता चला कि उनको मारने के लिए या उनको उठा ले जाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, घुड़सवार उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वही वाली बात कि इन बीबियों ने, बीबी रुकैया बिनते अली ने ये दुआ मांगी
کہ اے پروردگار ہماری عزتوں کو رکھ لے اور ہمارے لیے یہ زمین شق کر دے تاکہ ہم اس میں سما جائیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا۔ گھڑ سوار قریب پہنچے تو ان کو کچھ بھی نہ ملا، یہ بیویاں غائب ہو چکی تھیں۔ البتہ ایک دوپٹہ اسی جگہ پر جہاں پر جس زمین میں یہ بیویاں غائب ہوئیں وہاں پر ایک دوپٹہ اوپر رہ گیا، اسی کو نشانی بنا کے پھر وہاں پر یہ قبریں بنائی گئیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو قمر بنی ہاشم یہاں پر لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ایک قلم پر، یہ مولا علی کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عباس کا لقب تھا، اور حضرت عباس اپنے والد کی طرح، والد گرامی کی طرح شجاعت میں یکتا تھے، اور یہ کربلا میں امام حسین سے تھوڑی دیر پہلے یہ شہید ہو گئے تھے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ بی بی رقیہ بنت علی حضرت عباس کی بہن تھی، اور ظاہر ہے کہ حضرت عباس کی جو والدہ ہیں بی بی ام البنین ان کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ لیکن اس بارے میں بھی دو روایات ہیں، ایک تو یہی کہ یہ حضرت عباس کی سگی بہن تھیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ بی بی ام البنین کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ان کے سبھی بیٹے تھے، تو لہٰذا یہ یقیناً بی بی رقیہ جو ہیں یہ بنت علی تو ضرور ہیں، لیکن ان کی والدہ بی بی ام البنین ہیں یا نہیں، اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف موجود ہے تاریخ میں۔ تو یہ دیکھیے، یہ اطراف میں جو کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یہاں پر آ کر قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور طریقے سے، کسی شاعری سے یا کچھ پڑھ کے اپنی جو ہے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ لعاب دہنوس میں ڈلنے کے بعد میں نے کہا میں میٹھا ہوا میرے مہربان تمہارے لیے۔ بہرحال ان کی یہ دعائیں پوری ہوتی ہیں، منتیں پوری ہوتی ہیں، اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ البتہ جب میں وہاں پر موجود تھی تو میں ایک آواز، ایک جو یونیفارم میں ایک خاتون تھی جو وہاں پر ٹہل رہی تھیں اطراف میں قبروں کے، اور ایک اعلان بار بار ہو رہا تھا کہ اپنے جو بیگ ہیں، اپنے موبائل ہیں اور اپنا جو بھی سامان ہے ان کی حفاظت خود کیجئے۔ تو میں نے ان خاتون سے بات کی۔ ہماری ادھر ڈیوٹی ہے، ہم نے بار بار ان کو کہنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے جی آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اپنے ہاں نہیں، پرس موبائل والیاں جیباں دا خیال رکھنا، یہ کہتے ہیں ہم۔ تو یہ لوگ ادھر آ کے ایسے ہی میڈم جی خود ہی آتی ہیں، خود ہی بسکٹ بانٹتی ہیں، خود ہی باری کھینچ لیتی ہیں، ہم سے پکڑی نہیں جاتی، پتہ نہیں چلتا۔ اتنی پاک جگہ پہ آ کے اتنی پاک ہستیوں کے درمیان یہ کرتی ہیں؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم کو 24 گھنٹے ایسے کہنا ہوتا ہے، پرس موبائل والیوں کا خیال رکھنا، اپنی جیبوں کا خیال۔ میرا خیال ہے آتی اسی لیے آتی ہے۔ جتنی دیر میں یہاں پر موجود رہی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کوئی زیارت گاہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مرکز عقیدت بھی ہے، مرکز امید بھی ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ عروسی لباس میں خاص طور پہ دلہنے اور دولہا حضرات بھی یہاں پر آ رہے تھے، غالباً دعا مانگنے یا کوئی بھی اپنی منت ماننے کے لیے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے اور یہ ایک روایت ہے کہ جب بھی آپ نئی زندگی کا آغاز کریں یا کسی نیک کام کا آغاز کریں تو دعا مانگ کر کیجئے، تو وہ دعا مانگنے یہاں پر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے زیارت گاہ، یہاں پر سینکڑوں لوگوں کی ایک طرح سے روزگار بھی وابستہ ہو گئی ہے، کیونکہ جب بھی لوگوں کی وہ خیرات کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی کوئی مراد پوری ہوتی ہے، کوئی دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ یہاں آ کر خیرات کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر جو دیگیں پکانے والے لوگ ہیں ان کا یہ ایک طرح سے روزگار ہے، پھر وہ جو غریب لوگ ہیں
ان کو اپنا کھانا مل جاتا ہے یہاں پر، 2 وقت کی روٹی چاول جو بھی ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور پھر جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی دکھایا کہ یہ جو 2 رویا دکانیں ہیں یہاں پر تمام لوگ جو عزاداری سے متعلقہ سامان فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا یہ روزگار کا بھی ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے۔ لیکن جو اس میں ایک بات میں نے بہت شدت سے محسوس کی وہ یہ کہ آپ بس اس گلی میں داخل ہوتے ہیں کہ جس کے بعد بس پھر مانگنے والی خواتین کا آپ کے پیچھے ایک طرح سے آپ کا پیچھا کرتی رہتی ہیں بہت سی خواتین، جس میں نہ صرف یہ کہ ضعیف خواتین بلکہ نوجوان بچیاں بھی اور جوان خواتین بھی بس وہ آپ کے پیچھے لگی رہتی ہیں کہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ دے کر جائیے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا کہ اس طرح سے جو اس کو زیارت گاہ کو بھیک مانگنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوستوں بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آتا رہا کہ ہمارے جو مورخین حضرات ہیں اور وہ ہمارے ریسرچر جو عربی زبان بھی بہت اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو اس بارے میں تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا بی بی رقیہ بنت علی کی آمد سے اس علاقے میں اسلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور جس طرح سے بیویاں یہاں پر آئیں اور ان کی قبریں بنی، وہ تمام واقعات تو اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے ریسرچ کے لیے کہ اس خطے میں بی بی رقیہ بنت علی اسلام لانے اور پھیلانے کا موجد بنی۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا جانتے ہیں آپ لوگ، اور آیا آپ لوگ کبھی اس زیارت گاہ میں گئے ہیں تو ضرور لکھیے گا۔ خدا حافظ۔